बुजुर्गों और दोस्तों और भाइयों, हुजूर ने फरमाया खैरुकुम ली अहली अना खैरुन ली अहली। तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी बच्चों के साथ अच्छा सलूक करे, नेक सलूक करे, अच्छा बर्ताव करे। हुजूर ने फरमाया मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता हूं। हुजूर का क्या काम था? घर जाते सलाम करते, बीवी को सलाम करते। आजकल हम बीवी को सलाम करते हैं? अरे करते हैं क्या? नहीं करते। बीवी को सलाम करने कहें तो बाज लोग कहते हैं हजरत जोरों को सलाम करना। कहते फिर किसे करती हैं? रास्ते में जाने वाले करती हैं। गलत बात नहीं हजरत, शर्म आते कैसा करना सो। रात भर बातें करने शर्म नहीं आती, कारोबार की बातें करने शर्म नहीं आती, शादी की बातें करने शर्म नहीं आती, इलेक्शन की बातें करने शर्म नहीं आती, सलाम करने शर्म आ गई। ये शर्म नहीं, शरारत है शैतान की। हमारी बीवी बच्चों को हमारी दुआओं से महरूम करना चाहता। हुजूर बच्चों को सलाम करते थे। अब हमें बोले तो बच्चे को सलाम करोगे तो बोलती ये हजरत कल का पोटा उन्हें उसे सलाम करना। क्यों नहीं करते? तुम्हारे बच्चों पर खुदा की रहमत तो बरकत आए, तुम नहीं चाहते उसे? क्यों भाई तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे हमेशा बीमार रहें? अरे बीमार चाहते हो सलामती, तो सलामती की दुआ दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह इस पर सलामती नाजिल फरमा, रहमतें नाजिल फरमा, बरकतें नाजिल फरमा। कितनी बड़ी दुआ है। माँ बाप की दुआ बच्चों के लिए ऐसी है जैसे खेती के लिए पानी होता है। खेती को पानी मिलता है, सरसब्ज शादाब होती है। माँ बाप की दुआ बच्चों को मिलती है, बच्चों की जिंदगी आबाद होती है। तो हुजूर ने फरमाया मैं अपने बीवी बच्चों के साथ सबसे अच्छा मामला करता हूँ। अल्लाह ताला ने ये कुरान में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को दोजख से बचाओ, अपनी बीवी को दोजख से बचाओ, अपने बच्चों को दोजख से बचाओ। वो कैसे बचाएंगे? उनको दीन सिखाओ, ईमान सिखाओ, कुरान सिखाओ, रसूलुल्लाह की सुन्नत सिखाओ, इससे वो दोजख से बचेगी। अब बीवी का क्या हक है? उसे खाना दो, कपड़ा दो, घर दो, ठीक है? ये आप भी देते हैं, ये गैर मुस्लिम शौहर भी देता है। तुम्हारा कोई कमाल नहीं। तुम्हारा कमाल ये है कि तुम मुसलमान शौहर हो, उस बीवी को खाना कपड़ा भी दो, उस बीवी को ईमान भी सिखाओ, कुरान भी सिखाओ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और शरीयत भी सिखाओ, तब वो दोजख से बचेगी। आपने 50 लाख का जेवर बनाया, 10 लाख के कपड़े दिए, 1 करोड़ का घर उसके नाम पर कर दिया, दीन नहीं सिखाया, ईमान नहीं सिखाया, कुरान नहीं सिखाया, नमाज नहीं सिखाई। क्यों भाई? ये जमीन से और घर से और जेवर से और कपड़ों से ये जन्नत में चली जाएगी, दोजख में जाएगी। तो ये आदमी, ये शौहर कितना बड़ा जालिम है। एक औरत 25-30 साल तुम्हारी खिदमत करती है, तुम्हारा खाना बनाती है, तुम्हारे कपड़े धोती है, तुम्हारे बच्चों को पालती है, उसमें एहसान किया, तुम्हारी खिदमत की, तुम्हारी फर्माबरदारी की, और तुमने क्या किया? उसे दोजख में धकेल दिया। इससे बड़ा जालिम और बुरा शौहर कौन होगा? उसने तो तुम्हारी फर्माबरदारी की, तुम्हारी खिदमत गुजारी की, और तुमने उसको दोजख में गिरा दिया। अपनी बीवियों को कुरान सिखाओ, नमाज सिखाओ, ईमान सिखाओ, दीन सिखाओ, इससे वो जन्नत में जाएंगे। सिर्फ खाना कपड़ा जेवर दे दिया, गैर मुस्लिम भी देता है, ये भी दो, अल्लाह ने दिया है, इनकार में ये भी दे दो, लेकिन उसे ईमान भी सिखाओ, नमाज भी सिखाओ। ये बच्चे जिंदगी में फूल बनकर आए, खुशी बनकर आए। बच्चा पैदा हुआ, मिठाइयां बांटी, खाने की देगे पकी, बेटा हुआ, मुबारक। इसे एक अच्छा नाम रखो, अल्लाह के नामों में से रखो, नबियों के नामों में से एक अच्छा नाम रखो।
بڑا ہو جائے کلمہ پڑھنا سکھاؤ، اور بڑا ہو جائے ذرا نیک لوگوں کی مجلس میں بٹھاؤ تاکہ طبیعت میں نیکی آئے۔ جوان ہو جائے کسی نیک لڑکی سے نکاح کرا دو، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، سائنٹسٹ بناؤ، ہواؤں میں اڑاؤ، چاند پہ پہنچاؤ، سب کچھ کرو، لیکن پہلے حضور کا خادم بناؤ، عاشق رسول بناؤ، حضور کا عاشق بناؤ، حضور کی سنت پر چلنے والا، ایمان پر چلنے والا، نماز پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا پہلے بناؤ، پھر جو چاہے اس کو بناؤ۔ آپ نے اس کو ڈاکٹر بنا دیا، دبئی کی شہزادی سے نکاح کر دیا، ایک بڑا محل اور کارخانہ بنا کے دے دیا، لیکن ایمان نہیں سکھایا، دین نہیں سکھایا۔ کیوں بھائی؟ اس محل سے اور اس کارخانے سے یہ جنت میں چلا جائے گا، دوزخ میں جائے گا نا۔ تو یہ کتنا ظالم باپ ہے، اللہ کی امانت کو اس نے جہنم میں ڈال دیا۔ کہ اللہ نے اولاد اسی لیے دی ہے کہ ان کو دوزخ میں جلاؤ؟ ارے دوزخ میں جلانے کے لیے اللہ نے اولاد دی۔ اس لیے دوستو ہمیں زندگی گزارنا نہیں ہے، ہمیں زندگی سنوارنا ہے۔ سن رہے ہو؟ زندگی تو ایک جانور بھی گزارتا ہے، سانپ بچھو بھی گزارتے ہیں، گدھے اور کتے بھی گزارتے ہیں۔ ہمیں زندگی گزارنا نہیں ہے، ہمیں زندگی سنوارنا ہے، بنانا ہے۔ اور زندگی بنتی اور سنورتی ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، آپ کی سنت سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ خلافت کے معنی سب کا بھلا چاہو، سب کا اچھا چاہو، بیوی بچوں کا بھی بھلا چاہو، ان کو بھی جنت میں پہنچاؤ، ان کو کیوں دوزخ میں ڈال رہے ہو؟ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ 1.25 لاکھ نبیوں کی امتوں میں تم سب سے اچھے ہو۔ کیوں؟ تمہیں ساری دنیا کو نفع پہنچانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تم کس کے لیے ہو؟ بیوی بچوں کے لیے نہیں ہو، صرف ماں باپ کے لیے نہیں ہو، بیوی بچوں کے لیے بھی ہو، ماں باپ کے لیے بھی ہو، گاؤں علاقے والوں کے لیے بھی ہے، اور تم ساری دنیا کے لیے ہو۔ ہم کس کے لیے ہیں؟ ہم کس کے لیے ہیں؟ ہم صرف بیوی کا فکر نہیں کریں گے، صرف بچوں کا فکر نہیں کریں گے، صرف ماں باپ کا فکر نہیں کریں گے۔ یہ پہلی قومیں کرتی تھی۔ ہماری عزت، ہماری شرافت، ہماری بزرگی، ہماری بڑائی اس میں ہے کہ ہم اپنی بیوی بچوں کا بھی فکر کریں، اپنے ماں باپ کا بھی فکر کریں، اپنے رشتہ داروں کا بھی فکر کریں، اپنے گاؤں والوں کا بھی فکر کریں، اپنے صوبے والوں کا بھی فکر کریں، اپنے ملک والوں کا بھی فکر کریں، اور سارے عالم کا اور ساری دنیا کا فکر کریں۔ ساری دنیا کو جنت میں لے جانا ہے، ساری دنیا کو دوزخ سے بچانا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ 4 پیسے کما کر کھا لینا نہیں ہے، ہمارا کام ہے نبیوں کا کام، ہماری فکر ہے نبیوں کی فکر، ہماری محنت ہے نبیوں کی محنت، ہماری زندگی ہے نبیوں کی زندگی۔ ہم وہ کریں گے جو نبی کرے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ بیوی بچوں کو بھی پالیں گے، ماں باپ کو بھی پالیں گے، پورے شہر میں بھی دین زندہ کریں گے، اور پورے ملک میں بھی دین زندہ کریں گے، اور پورے عالم میں اور پوری دنیا میں دین زندہ کریں گے، اور پوری دنیا سے سب انسانوں کو جنت میں لے جائیں گے، اور سب کو جہنم سے بچائیں گے۔ ہمارے دل میں سب کا درد ہے، سب کا غم ہے۔ مشرق کا رہنے والا مسلمان اگر دوزخ میں جا رہا ہے تو ہم یہاں تڑپ جائیں گے کہ ہم نے کیوں محنت کر کے اس کو جنتی بنا دیا۔ دنیا کے کنارے میں کہیں بھی کوئی انسان دوزخ میں چلا گیا تو ہم تڑپ جائیں گے کہ یا اللہ اگر ہم محنت کرتے تو وہ بھی جنت میں جاتا، ہم نے محنت نہیں کی، وہ دوزخ میں چلا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں کھڑے ہیں، ایک جنازہ گیا، حضور رونے لگے،
صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ یہودی کا جنازہ ہے، غیر مسلم کا جنازہ ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اسی لیے تو رو رہا ہوں کہ ہم سب کے ہوتے ہوئے یہ دوزخ میں چلا گیا۔ ارے ہم نے محنت کی ہوتی اور اسے سمجھا کر جنت کے راستے میں لایا ہوتا۔ حضور کو غیر مسلم کا فکر ہے، آج کے مسلمان کو اپنی اولاد کا فکر نہیں، اپنے ماں باپ کا فکر نہیں، اپنے بھائیوں کا فکر نہیں۔ یہ مسلمان بے حس ہو گیا ہے۔ کتنے ہمارے گھروں میں ہمارے بیوی بچے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، دین پر نہیں چلتے، وہ غلط راستے پر جا رہے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں، ہمیں کوئی غم نہیں۔ ہمارے کتنے بھائی غلط راستے پر چلے، ان کا فکر کون کرے گا؟ ارے کوئی نبی آئیں گے، کوئی رسول آئیں گے؟ نہیں، اب کوئی نبی نہیں آتے۔ حضور نے فرمایا لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں، میں آخری نبی، تم آخری امت۔